معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ ہم بہت دن سے چاہ رہے تھے اور ہماری خواہش تھی کہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا تو ہم نے کہا بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنے سینے کے داغ اور دل کے زخم آپ تک اور آپ کے ذریعے پاکستان تک پہنچائیں۔ معزز صحافی حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں معیشت، صنعت اور مہنگائی، بجلی کے بل، ان حوالوں سے کچھ بہتری کے امکانات، کچھ اعداد و شمار میں حوصلہ افزا اعداد و شمار سب نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ شعبوں کے ساتھ ساتھ کچھ شہر ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ایک مضبوط معیشت کے لیے، اقتصادی طاقت بنانے کے لیے پاکستان کو بے حد ضروری ہے۔ کراچی آج بھی تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر ناانصافی کے باوجود، نظر انداز کیے جانے کے باوجود پاکستان کے ریونیو میں 60% کے قریب یا اس کے ارد گرد آج بھی قومی خزانے میں جمع کر رہا ہے۔ کراچی آج سندھ کے صوبہ سندھ میں تقریباً 97% یا 90 اور 97% کے درمیان وہاں کے بجٹ کے لیے، وہاں کے خزانے میں کراچی کے ٹیکس سے رقم جاتی ہے، اور شاید باقی 2-4% حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ اور سکھر کی ذمہ داری لگتی ہے۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، سندھ میں 2 طبقے ہیں، ایک وہ جو سندھ کے بجٹ کا 90 سے 100% تک دیتے ہیں، اور دوسرا جو 100% خرچ کرتے ہیں۔ ایک کا کام کما کے جمع کرانا ہے، دوسرے کا کام اس کو استعمال کرنا ہے۔ جو ٹیکس دے رہا ہے، جس کی محنت سے، جس کی اہلیت سے، جس کے تجربے سے اور جس کے جذبہ حب الوطنی کی وجہ سے ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، سندھ میں ایک طرف وہ طبقہ ہے جو 97% بجٹ سندھ کا بنا کے دے رہا ہے، اس کا استعمال پر 1% بھی اختیار نہیں ہے۔ آپ بتائیے، اس طرح تو گھر بھی نہیں چل سکتے، صوبے اور ریاست کس طرح چلائی جائے؟ ان 15 سالوں میں جو سندھ کی داستان ہے، کراچی کے امن و امان پر سب کو بڑا اعتراض ہے۔ یہ دیکھے بغیر کہ اس کے لیے اصل ذمہ داری کس پہ ہے، اصل وجوہات کیا ہیں، اور کس طرح ہم نے ان 15 سالوں میں جمہوریت کا بوجھ اپنے سینوں پہ اٹھا کے رکھا ہے، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے رکھا ہے۔ معزز صحافی حضرات، کراچی اس وقت بارود کی ڈھیر پہ آباد ایک شہر ہے، اور روزانہ کراچی کی سڑکوں پر وہ چنگاریاں ابھرتی ہیں جو اس بارود تک پہنچی تو یہ شہر ایک بار پھر خاک اور خون میں کے حوالے ہو جائے گا۔ ہم نے گزرے ہوئے 7-8 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی، خاص طور پہ 7-8 سالوں میں، کراچی کے امن کے لیے، سندھ کے شہری عوام کو کسی بھی بڑے احتجاج اور مایوسی سے بچانے کے لیے اپنا جس حد تک بھی اپنا کردار ادا کر سکتے تھے، ہم نے وفاق سے اور صوبوں کی جانب سے نظر انداز ہونے، زیادتیوں، ظلم، عدالتوں سے انصاف نہ ملنے کا تسلسل، سب کو اپنے سینے پر، اپنے سیاسی کیپٹل سے ادا کیا ہے۔ پہلے کبھی کراچی میں
یلو ڈیولز کا ذکر ہوتا تھا، منی بسیں تھیں جو روزانہ لوگوں کو کچل رہی تھیں. اور اسی مشرا زیدی ایک طالبہ کے کچل جانے کے بعد کراچی کا پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا. یہ 1985 کی بات ہے. اب آج کل جس تسلسل کے ساتھ کراچی میں چلنے والے اللیگل، جن کے اجازت نامے نہیں ہیں، جن کے ہارس پاور جس ہارس پاور کے یہ ڈمپرز ہیں، اس کی شہری علاقوں میں چلنے کی اجازت نہیں ہے. ان میں سے اکثر نان کسٹم پیڈ ہیں، اسمگل شدہ ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ 100% ان کے مالکان غیر مقامی ہیں، ان کے ڈرائیور غیر مقامی ہیں، اور ماشاءاللہ پولیس بھی غیر مقامی ہے. کراچی کے امن کا رونا رونے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کراچی کی بدامنی کی اصل وجہ چور اور سپاہی دونوں کا غیر مقامی ہونا ہے. قانون نافذ کرنے والے اور قانون توڑنے والے دونوں کا غیر مقامی ہونا. کبھی 80s کے ادوار میں کہا جاتا تھا کہ کراچی کے 50 تھانوں میں تقریباً 52 تھانوں میں 50 تھانوں میں غیر مقامی ایس ایچ اوز ہیں. آج صورتحال اس سے بھی زیادہ ہے. ہماری اس گو کہ یہ 50 سال کی داستان ہے، لیکن گزشتہ 14 سال سے جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کی معاشی، اقتصادی اور تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس میں ہماری درخواست ہے کہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے. اس کو علاقائی مسئلہ نہ سمجھا جائے، کسی یک لسانی مسئلہ نہ سمجھا جائے، MQM کا مسئلہ نہ سمجھا جائے. ہماری سیاسی اسپیس 50 سال سے اس کو کم سے کم کیا جاتا رہا ہے، لیکن 14 سال میں تو لوٹ لیا گیا. ایک تو سب سے پہلے مردم شماری آدھی سے بھی کم دکھائی جاتی رہی ہے، پھر آدھی مردم شماری میں آدھے لوگوں کو ووٹر لسٹ میں غائب کر دیا جاتا ہے. پہلے آبادی لاپتہ، پھر ووٹرز کا نام لاپتہ. اس کے بعد ہونے والی جیری مینڈرنگ، حلقہ بندیوں سے سندھ کے شہری علاقوں کی اصل نمائندگی ایوانوں میں 25% سے بھی کم ہے، جو کہ ہونی چاہیے. 50 سال سے ملک میں آئین کے قیام کے بعد 50 سال سے تمام پاکستان میں وفاق کی بنیاد پہ ہر صوبے کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے، لیکن کسی صوبے کے اندر دہیہ شہری کے نام پر لسانی بنیاد پر کوٹا نہیں لگایا گیا ہے. یہ صرف سندھ کے مقدر میں آیا. MQM کے بننے کی وجوہات میں سے ایک کوٹا سسٹم بھی ایک وجہ تھی. ہم اس کے خلاف جد و جہد کرتے رہے، لیکن یہ کوٹا سسٹم جو کہ ہمارے لیے ایک گڑھا کھودا گیا تھا، اب ایک خندق کی حیثیت رکھتا ہے. آج میرٹ سندھ کے اندر میرٹ کا مقصد کاغذ پہ لکھے ہوئے جعلی نمبرز ہیں. اس وقت جس شہر میں، اس ملک کے امیر ترین شہر میں، جس کی محنت سے، جس کے ٹیکس دینے کے جذبے سے ملک میں جتنی بھی خوشحالی ہے، جیسی بھی خوشحالی ہے، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس شہر میں پینے کے پانی کے وسائل جو اس شہر خود ادا کر سکتا ہے، K4 کا جو منصوبہ ہے تقریباً 15 سال سے تاخیر کا شکار ہے. K4 پانی کا عظیم تر منصوبہ، جو کہ جتنے بھی 2-3 بڑے منصوبے ہوئے ہیں انہی ادوار میں ہوئے ہیں جب MQM کے پاس کراچی میں مینڈیٹ کے پاس ایک کسی قدر اختیار بھی رہا ہے.
یہ دو ناظمین دو شہر کے میئر میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، ان کے ادوار کو مائنس کر دیا جائے تو وہ 50 سالوں میں کراچی میں کچھ نہیں بنایا گیا. جو بھی ہے کراچی میں جتنا بھی ہے انہی ادوار کا ہے. گزشتہ دنوں کراچی کی جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، جس کو بڑی بے شرمی کے ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نام پر تبدیل کر دیا گیا، اس نے شہر کا بالکل شہر کو ایک دیہات میں تبدیل کر دیا ہے، ایک بے ہنگم شہر بنا کے رکھ دیا ہے. اتنا کہ جس کا ادراک ملک کے اندر نہیں ہے، ملک کے باہر ہے، دنیا میں سب آخری نمبر پہ کراچی لیویبل سٹی کے فہرست کے اندر. ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو کراچی میں کلک کا پروگرام شروع کیا گیا کہ شہر کو کسی قدر اس قابل کیا جائے، رہائش کے قابل کیا جائے. گزشتہ دنوں پورے شہر کو لوٹنے، پورے شہر کو تباہ کرنے، پورے شہر پر قابض ہونے کے حوالے سے انتہائی غیر مناسب، انتہائی بد نیتی پہ مشتمل ایک قانون اور ایک بل پاس کیا گیا ہے. ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں اور اپنی اس مجبوری سے آگاہ کرنے آئے ہیں کہ آج الحمدللہ دوبارہ ہمارے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا تقریباً 90% مینڈیٹ ہے. ایوانوں میں ہے، حکومت میں ہے، وفاق میں، لیکن یہ ناکافی ثابت ہو رہا ہے. ہم اپنا ایک ایک مقدمہ لے کے گئے ہیں عدالتوں میں، 10 15 15 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے مقدمے اعلیٰ عدالتوں میں سسک رہے ہیں. ہم مجبور ہو کر اپنے ایک آئینی اور قانونی راستے کو اور حق کو استعمال کرنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، جو کہ ہم نہیں چاہتے. سڑکیں آخری آپشن ہے ہمارے لیے، آپ ہمیں اپنے آخری آپشن کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس طرح جناب عالی سندھ کے شہری علاقوں کو نہ ہم تنہا چھوڑنے کا ہمارے پاس آپشن ہے، نہ ہی پاکستان افورڈ کر سکتا ہے. تو میں خاص طور پہ آج اسلام آباد میں پاکستان کے دارالخلافہ میں اپنی پوری لیڈرشپ کے ساتھ یہ بتانے آیا ہوں، یہ متنبع کرنے آیا ہوں، یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ بھی، معاشرتی طور پر بھی. آپ اس طرح اگنور نہیں کیجئے ان شہروں کو. وفاق سے بات کر رہے ہیں، صوبوں سے بات کرنا دیوار سے سر پھوڑنا ہے. ان کی نیتوں پہ اب ہمیں کوئی شبہ نہیں رہ گیا، نیک نیتی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے. تو وفاق ہمیں حتمی طور پہ بتا دے کیا ہم نے اس کو اپنے دکھ، درد، مجبوریوں اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم سے آگاہ کیا ہوا ہے. کیا وہ اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے؟ کیا اس کو حل کرنے کا کوئی اس کا ارادہ ہے؟ کیا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ شہر جو کہ بہت زیادہ پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی، پاکستان کی گروتھ کا انجن ہے، وہاں کے مستقل باشندوں کے ساتھ 50 سال سے مستقل زیادتیوں کا کوئی حل تلاش کیا جائے؟ معزز صحافی حضرات، اس حوالے سے ہم تو حل پیش کر چکے ہیں، اپنے لیے نہیں. پاکستان کی اس جاگیردارانہ جمہوریت، ان خاندانی حکومتوں، موروثی سیاست سے جب تک ملک پاک نہیں ہوگا، ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں،
آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اس کی کس کو ضرورت ہے؟ یہ کیسا مذاق ہے کہ ملک میں جب جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، اور جمہوریت نہیں رہتی تو بنیادی جمہوریت آ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے طور پر ایک نسخہ کیمیا پاکستان کے ایوانوں میں پاکستان کے حکمرانوں کو پیش کیا ہے، کوئی اس کی مخالفت کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہے، نہ امپلیمنٹ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سچ ہے، یہ اتنا بڑا پاکستان کے اندر اصل شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی جمہوریت پاکستان کے تمام مسئلوں کا حل، اور یہ صرف ایم کیو ایم کی تجویز نہیں ہے، اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے۔ یہ سیاسی نہیں، اب یہ آئینی اور قانونی مسئلہ ہے۔ اس کو امپلیمنٹ نہ کرنا خود عدالت کی توہین ہے۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ عدالت کب اس حوالے سے سو موٹو لے گی۔ یہ پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، یہ ایم کیو ایم کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ عمل کریں اور ہم پر پابندی لگا دیں، ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ ہم جتنے لوگ جو سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں، یہ پیشہ وارانہ سیاست نہیں کر سکتی ہے۔ آپ یہ مسئلہ حل کر دیں، ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ اور یہ مسئلہ کراچی کا نہیں ہے، حیدرآباد کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے کونے کونے کا، پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کا بھی، دریا کے کنارے بسنے والے لوگوں کا بھی ہے، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان کا بھی ہے، کارخانے میں کام کرتے ہوئے مزدور کے مسئلے کا حل بھی ہے۔ ایک ایسا مسئلے کا حل جس میں جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کا سارا راستہ ہے، سارا طریقہ ہے، سارے قانونی نکات اس میں موجود ہے۔ کوئی ہم آپ کے ذریعے پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی حکومت سے، پاکستان ایز اے مملکت، پاکستان کے سیاستدانوں سے سب سے کہیں گے کوئی ایک وجہ تو بتائیں کہ یہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہ ہو، کوئی ایک اعتراض تو لگائیں اس پہ بھائی۔ یہ اتنا مستحکم اور مکمل اور اتنا انصاف میں مبنی یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ اس وقت پاکستان کا مقدس ترین ڈاکومنٹ ہے، جس میں ایک ایک پاکستانیوں کے خواب، ان کے مسائل، یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 140A میں جو کچھ درج ہے، جو پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پاکستان کی عوام کا امنگوں کا آئین دار ہے، اس کا ہم آج آئے ہیں کہ پلیز اس کی مخالفت کر کے دکھائیے، اس پہ کوئی اعتراض لگا کے دکھائیے، بتائیے اس میں کیا غلطی ہے، بتائیے اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے، کون سی پاکستان مخالف اس میں نقطہ ہے، کون سی عوام دشمن ایسی کوئی بات ہے، کون سے مزدور کو، کسان کو، چھوٹے دکانداروں کو، کون کس کے حق کو اس ڈاکومنٹ کے ذریعے محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ آپ کے ذریعے پاکستان کے اس حکومتی کیپٹل، اس مرکز کے ذریعے میں بیٹھ کر ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کی ہمت کیجیے جناب۔ صدیقی صاحب، آپ نے ذکر کیا اپنے سینے کے دعووں کا، لیکن دامن کے جو دعوے ان کا ذکر نہیں کیا کہ پچھلے 40 سال سے ایم کیو ایم مقامی سطح پہ بلدیاتی حکومتوں میں کہیں نہ کہیں شامل رہی ہے، صوبائی حکومت میں کہیں شامل رہی ہے، اور وفاقی حکومت میں بھی کہیں نہ کہیں آج بھی شامل ہے اور قریب شامل رہی ہے۔ کراچی کی آپ نے سینکڑوں محرومیوں کا ذکر کیا، ان محرومیوں میں سے کسی بھی محرومی کا ذمہ دار آپ ایم کیو ایم کو نہیں قرار دے رہے، یعنی اس میں کہیں بھی کوئی فیلئر نہیں ہے، تو سارے جی ضرور دوسروں پہ ہی ہے۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ ایم کیو ایم پہ ماشاءاللہ ساری ذمہ داریاں ہیں، سارے الزامات بھی ہیں، ہر طرح کے الزامات بھی ہیں، ہر طرح کے کیس بھی ہیں۔ اب یہ بتا دیجئے چھوٹا سا نقطہ کہ جو آج کا کراچی ہے، کیا 2008 کا کراچی بھی ایسا تھا؟ جب ایم کیو ایم کا ناظم تھا 2008 میں، تو آج کا کراچی ایسا تھا، یا کراچی 10 دنیا کے ایمرجنگ سٹی میں نام تھا؟
فاسٹسٹ گروئنگ سٹی میں نام تھا. ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس. یہ کراچی 28 سال کے ڈاکٹر فاروق ستار کیا پورے ساؤتھ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ کراچی میں نہیں لے آئے تھے؟ کیوں نہیں ہے کراچی میں لگا ہوا؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ کا بھی کام ہے پوچھنا. جب ورلڈ بینک نے منظور کر لیا تھا تو آج کراچی میں جو 1988 میں ہو جانا تھا کیوں نہیں ہوا؟ یہ دوسرے ناظرین بیٹھے ہیں، آپ نے میٹرو بس کا نام سنا ہوگا، پورے پاکستان میں ہے. کراچی میں 2006 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے منظور ہو چکا تھا. ٹرین کا بھی ہو چکا تھا. کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کریں جی. دیکھیں یہ تو بھائی صاحب یہ بہت ہی پرانا سوال ہے ہم سے اور پرانا اعتراض ہے ہم پر کہ ہم ہر گورنمنٹ میں شامل ہوتے ہیں اور پھر شکوہ کیوں کر رہے ہیں. آپ کو ابھی بتا دوں اگلی گورنمنٹ میں بھی شامل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ میں ریزن سن لیجیے، میں جا کر کیمپین الیکشن کیمپین یہ کہہ کے نہیں لڑ سکتا کہ آپ ہمیں ووٹ دو لوگوں، ہم جا کر اپوزیشن پہ بیٹھ کر ڈیسک کے بجائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارا سائز کیا ہم حکومت میں شامل ہو کر ہمارے پاس ڈیسیجن میکنگ ہے؟ اگر ہوگی تو ہم یہ اپروو کر لیتے پورے پاکستان کے لیے. جب ہمارے پاس اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے کی طاقت ہوئی تو آپ کو جیسا بتا رہے کراچی میرے زمانے میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. یہ ہم ایم کیو نہیں کہہ رہی، دنیا کہہ رہی ہے. ورلڈ اکانومی ٹھیک ہے، آپ یہاں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے عدالت لگا کے کہتے تھے کہ کام دیکھنا ہے تو جا کر کراچی میں جا کر دیکھو. لوگوں کو کس سرزنش کرتے تھے، ریکارڈ پر ہے، آپ لوگوں نے اس کو تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس والی بات کو فیشن نہ بنائیں، ہماری بات سمجھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا قصور یہ بھائی ہم کیسے اپوزیشن میں بیٹھ، میرا تو سائز ہے نا. ہر حکومت ہمارے پاس آتی ہے کہتی ہے حکومت وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں تو ہم ہر وقت جو ہم نے اچیو کیا ہے وہ بھی بتائیں گے اور جو ہمیں اچیو کرنا ہے یہ مسلسل جدوجہد جاری رہے گی. تو ہم نے اگلی، آپ نے سوال نہیں کہا ہم نے اگلی حکومت میں بھی شامل ہونا. ہاں آپ کا سوال اس وقت بنتا ہے کہ پورے پاکستان سے میرے پاس ڈیسیجن میکنگ، میرا وزیر اعظم ہو، میرے پاس آئین میں ترمیم کرنے کے اختیارات ہوں، پھر اگر اس کے بعد میں شکایت کروں تو آپ کا یہ سوال بنتا ہے. لیکن آج تو ہم نے اس ڈاکومنٹ کو سپورٹ کرنے کی اس حکومت کے پاس گئے اس الیکشن سے پہلے. ابھی ہم حکومت میں شامل نہیں ہوئے تھے. پی ایم ایل این جب ہمارے پاس آئی ہم نے ان سے نہ وزارت مانگی نہ کوئی عہدہ مانگا، ہم نے ان کے سامنے یہ مسودہ پیش کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ فارمل ایم او یو سائن کر رکھا ہے. پی ایم ایل این اس ڈاکومنٹ کے سگنیٹری ہے جو کہ اس وقت کی حکومتی پارٹی ہے. تو ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو ہماری انسان ہے دامن پہ بالکل داغ ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ ایوالو کوئی پارٹی ہے دنیا میں اس پاکستان میں جس نے اپنا ہی لیڈر چینج کر دیا ہو؟ مجھے بتائیں، مجھے ایک پارٹی 70 سالوں میں نام بتائیں. ہم وہ لوگ ہیں جس نے اپنے ہی لیڈر سے اختلاف کر لیا ہو اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. کیا سارے پارٹیز کے لیڈران جو ہیں وہ ورگیوں سے مبرہ ہیں؟ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو ہمیں اس کا کریڈٹ دیجئے، اس کو اکنالج کیجئے، اس کا کریڈٹ دیجئے. اور آج بھی جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے تو ہم اپنی بات نہیں کر رہے، پورے ملک کی بات. یہ نسخہ کیمیا ہے، اس کو کیے بغیر پاکستان میں آج جو دہشت گردی ہو رہی، ایک منٹ بس میں اس کے بعد پاکستان میں آج جو دہشت گردی ہے لوگوں کے پاس یوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ ان کو جہاں بلاتے چلے جاتے ہیں. آپ کو اختیارات اور وسائل لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ لے کے جانے کا طریقہ کار ایم پی اے کو فنڈ دینا نہیں ہے، ایم این اے کو فنڈ دینا نہیں ہے. بلوچستان میں ایم پی اے کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک جگہ سے سفر شروع کرتا ہے تو اپنے آخری کونے پہ 8 گھنٹوں کے بعد پہنچتا ہے، 8 گھنٹے کے سفر کے بعد. ایم این اے کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ اپنے ایک کونے سے سفر شروع کرتا ہے، 22 گھنٹوں کے بعد اپنے حلقے کے دوسرے حلقے میں پہنچتا ہے. مجھے بتائیں وہ کیسے ایک چپے کی خبر یہی کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے؟ مقامی حکومت وہاں کا کونسلر جو گلی کا ہوگا وہ کرے گا کام، وہاں کا یو سی چیئرمین جو ہوگا وہ کرے گا کام. ہمیں اس کو امپاور کرنا ہے، اختیارات اور وسائل نچلی سر. یہ کوئی کراچی کے لالو کھیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، لاڑکانہ کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ چیشا بتی کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ بلوچستان کے پہاڑوں کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ خیبر پختونخوا کی وادیوں کی بھی بات ہو رہی ہے، سب کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس پہ 7,600 ارب روپے لوگوں کو 4 افراد کو
چاروں صوبائی وزیر وزراء اعلیٰ کو. اس کے نیچے وہ 7,006. یہ میرا دیا ہوا فگر نہیں, آپ بجٹ اٹھائے نا. صوبوں کو جو NFC ایوارڈ میں ڈویزبل پول میں پیسے گئے اس دفعہ 7,600 ارب روپے 4 لوگوں کو گئے, 4 بندوں کو, 4 انڈیویجولز کو. وہ جا کر چاروں صوبے کے وزراء اعلیٰ کے پاس پارک ہو گئے. اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ کو کتنا جانا ہے, شہر کو کتنا جانا ہے, گاؤں کو کتنا جانا ہے, ریونیو کی بنیاد پہ کتنا جانا ہے, آبادی کی بنیاد پہ کتنا جانا ہے, کوئی میکینزم نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ یہ بتا رہا ہے, یہ ڈاکومنٹ یہ بتا رہا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان آج ایک دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے معاشی طور پر. ایڈمنسٹریٹولی ہماری فوج سرحدوں پہ لڑ رہی ہے, ملک کے اندر لڑ رہی ہے, لیکن یہ سارے لوگ اتنے ملک سے بزر ہو کر آپ کہاں سے رہیں؟ کبھی بھائی کائنیٹک فورس تو آپ کے پاس موجود ہے. اب جو ایڈمنسٹریشن نے کام کرنا ہے, جو اس کے ڈور اسٹیپ پہ دوا لے کر جانا ہے, اس پیلے پھول کی تعلیم لے کر جانی ہے, پانی کا نظام لے کر جانا ہے, وہ تو فیل ہے سارا کچھ, اس کا نظام ہی موجود نہیں ہے. آج میرے شہر میں 80% پانی, شہر والے 4 کروڑ کی آبادی, 80% لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں. اسی شہر سے پانی چوری کر کے ہمیں پانی بیچ رہے ہیں. سینکڑوں ارب روپے کا پانی مہینوں میں چوری ہوتا ہے. ہمارے پانی ہمارے نلکوں سے چوری کر کے ہمیں بیچ رہے ہیں, مجبور ہیں. تو یہ نظام اس لیے ضروری ہے. تو اس لیے آپ کی بات کریں. جی جی ہم نے کراچی میں ٹارگٹ قلعے کو دیکھا, ہم نے کراچی میں بوری بند لاشیں بھی دیکھی, ہم نے کراچی میں پختون مہاجر کمپلیکس بھی دیکھا. اب کہیں نہ کہیں کراچی میں امن و امان کی فضا قائم ہے, اب کوئی ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایکسیپٹ کریں, کیا ایکسیپٹ کریں؟ مطلب نہیں ہے سر, اب کوئی قوت نہیں ہے, وہ بوری بند لاشیں نہیں ہے. او بھائی تو وہاں اس زمانے میں کیا سن لو, اس کا جواب دے دو. اچھا اگلا سوال کر لیں, اگلا سوال کر لینا, اگلا سوال کر لیں. اس کا جواب, یہ بہت امپورٹنٹ بات, اس کا سوال سن, جواب سن. جی آپ کے سامنے کر رہے ہیں. کبھی اس وقت کے وزراء اعلیٰ سے جا کے پوچھو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے تھے جب یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی. اس وقت کے آئی جی سے پوچھا کبھی, اس وقت کے وزیر داخلہ سے پوچھو؟ نہیں پوچھا نا. نہیں ہم سے پوچھتے ہو, نہیں پوچھتے ان سے, ہم سے پوچھتے ہو. ہمارے پاس 14 قبرستان کا قبرستان ہے پورا, ان کو کس نے مارا؟ ایک دن میں 20 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کس نے کی؟ پورا قبرستان ہے, ایک دن میں 10 لاشیں اٹھائی ہیں. تو یہ یک طرفہ. اور پھر اگر کچھ تھوڑا بہت غلط تھا تو بھائی آج ہم وہاں پر, میں نے بتائی نا, مجھے پاکستان کا ایک لیڈر بتاؤ نا جس کے خلاف اس کی پارٹی نے بغاوت کر کے پارٹی دی ہے, مجھے بتاؤ. سارے لوگ بھوت کے بولے میں فرشتے. تو آپ اگر آپ یہاں بالکل ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا آتی ہے, یہ ہم ویسے نہیں ہیں. لوگ ہمیں آج تک اگر ووٹ دے رہے ہیں تو ہمیں بالکل جو, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل دودھ سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی تو ہم نے اس کا ازالہ اس سے زیادہ ادا کیا ہے آج. ورنہ آپ ابھی یہ بھولے ہوتے جو ملک میں اشر ہو رہا ہے, ابھی کراچی سے 10 لاشوں کی روزانہ خبر آتی نا آپ کو, تو آپ ابھی پورا جو کہ اکانومک ہب ہے آپ کو نہیں آ رہی 10 سالوں سے خبر. یہ صرف اگر آپریشن سے ہو رہا ہوتا تو آپریشن تو جو وہ پہلے بھی ہو رہا تھا, 92 سے ہو رہا ہے آپریشن. ہمارا رول ہے اس میں ہمارا رول ہے, اس میں کراچی کے نوجوانوں کا رول ہے. نمبر 1, آپ یہ اس زمانے کے آئی جی سے, اس زمانے کے وزراء اعلیٰ سے, اس زمانے کے صدر وزیر اعظم سے یہ سوال کیجیے کہ کراچی میں بری بند لاشیں کیوں آتی تھی, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کیوں ہوتی تھی. ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن, کراچی کا آئی جی کبھی بھی ہمارا نہیں رہا, کراچی کا وزیر اعلیٰ کبھی بھی ہمارا نہیں رہا, اس ملک کا وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کبھی بھی ہمارا نہیں رہا. اچھا میں اس بات صرف یہ بات کہہ کے بند کروں گا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ کراچی میں تو میں نے نہیں کہا بدامنی ہے, ہم نے روکی بھی ہے, اب ہم نہیں روک پائیں گے, یہ بتانے آئے ہیں. قرآن جماعت کے ساتھ آپ نے اس آئینی ڈاکیومنٹ پر ایک MOU کیا, اسی وعدے کی بنیاد پر 26ویں ترمیم پر آپ سے سپورٹ بھی حاصل کی گئی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس سندھ حکومت کے آگے بہت زیادہ بے بس ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نمبرز تو یہ بھی بتا سکتے ہیں, لیکن کبھی تو کسی کو نکلنا ہوگا. پاکستان اپنی
حکومت بچانے سے پہلے اس وقت مملکت کو بچانے کی ضرورت ہے، اور یہ بچے گی انہی چیزوں سے. اور یہ صرف موجودہ مسلم لیگ نے نہیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی اس سے تقریباً ایگری کر چکی ہے. میں کہتا ہوں کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے بس، کیونکہ سب کے ذاتی مفادات جو وہ قابض طبقہ ہے پاکستان میں 70 سال سے، اس کو سوٹ نہیں کرتا. وہ اپنی چیز عوام دنیا بھر میں حکمرانوں اور عوام کے مفادات مختلف ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں متصادم ہیں. جی فاروق بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں ایک بات، آج ہم یہاں پر اسی لیے آئے ہیں کہ آپ کا سوال بھی کوئی حتمی کنکلوژن نہ ڈرا کرے نا. کراچی میں آ کر آپ اگر رہیں 25 30 35 سال کی یہ تاریخ ہے، آپ بھی کوئی حتمی کنکلوژن ڈرا کریں گے، میرے خیال میں ہو سکتا ہے آپ کا تجزیہ ان حقائق پر مبنی نہ ہو جو حقائق وہاں کے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اور ہم بھی آپ کو کوئی جواب دیں. مصطفیٰ بھائی نے کہا، خالد بھائی نے کہا کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے کی، ہم نے صرف دعوے نہیں کیے، ہم نے یہ بھی کہا کہ منصف الجماعت ایم کیو ایم سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن ایم کیو ایم کے حصے میں آپ اتنی بات ڈالیں جتنی اس کے حصے میں آنی چاہیے. اچھا اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آج پاکستان کو اگر بچانا ہے، پاکستان کو معاشی، سیاسی، معاشرتی طور پر آگے لے جانا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شمولیتی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے بغیر ہی ممکن ہو. اپنے 130 اضلاع کو، شہروں کو بااختیار، باوسیلہ اور مؤثر مقامی اور شہری حکومت کا نظام دینا ہوگا تاکہ وہ ترقی کے انجن بنے، تاکہ وہ معیشت کا مرکز بنے اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. آج ایک شہر نے اکیلے اپنے کاندھوں پر یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، نامساعد حالات کے باوجود، مصائب اور مشکلات کے باوجود. لیکن کب تک ایسا ہوگا؟ پھر دیکھیں جو بات کی کہ بشرا زیدی کا واقعہ اور ثانیہ ہوا تو ڈائنامکس چینج ہو گئی پالیٹکس کی. آج 225 لوگ پہلی جنوری سے لے کر 31 مارچ میں بدامنی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو کسی طرح یہ باور کرایا ہوا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں میں کمی کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کوششوں کو برابر کیا اور بجلی کے بلوں میں کمی ہوئی. 2026 دسمبر میں کراچی کو 26 کروڑ گیلن پانی یومیہ ملے گا. ہم نے مانیٹر کیا، 15 سالوں سے واٹر بورڈ کے پاس تھا، حکومت سندھ کے پاس تھا، وابڈا کو دیا. یہ حکومت میں شامل ہونے کے بعد یہ چیزیں ممکن ہوئی. تو اب یہ اگلے سال دیکھیں K2 میں نے مکمل کیا، 10 کروڑ گیلن اضافی پانی یومیہ. K3 مصطفیٰ کمال بھائی نے مکمل کیا، 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی. تو میں نے کیا، مصطفیٰ بھائی نے کیا، ایم کے ایم نے کیا. بتائیے باقی سندھ حکومت تو مسلسل وہاں پر ہے، اور جو بلدیاتی ادارے ہیں، محکمے ہیں، ان پر بھی انہی کا قبضہ ہے. اب تو میئر بھی ان کا ہے، ایڈمنسٹریٹر بھی ان کا تھا. تو یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتانی ہے کہ آپ بھی ہمارے اوپر 40 سالوں کا حساب ہم سے لے رہے ہیں. نمائندگی ہمارے پاس ہے 40 سالوں سے، لیکن اختیار اور حکومت میں ہم کتنا رہے؟ جس قدر رہے. 12واں ترقی کرنے والا شہر ان کے زمانے میں بنا، آج 4تھا بدترین ناقابل رہائش شہر ہے. یہ سارے بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ. تو بھائی اب یہ طے کیا خالد بھائی نے اور مرکزی کمیٹی نے کہ اب ہم اسلام آباد میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے پاس جائیں گے. انہوں نے MOU سائن کیا تو آئیں، وہ ہمارے ساتھ چلیں. ہم ANP کے پاس جائیں، ہم JUI کے پاس جائیں، ہم BAP کے پاس جائیں، BNP کے پاس جائیں، ہم پیپلز پارٹی کے پاس جائیں، اور ہم PTI کے پاس بھی جائیں. کیونکہ PTI کے بنیادی چند منشور کے نکات میں بلدیاتی اداروں کو، شہری مقامی حکومت کو بااختیار بنانا، یہ ان کے بھی منشور کا ایک بنیادی نقطہ ہے. تو آئیں
اس بنیادی نقطے کی طرف سب چلتے ہیں. اور یہ آج جو دہشت گردی KPK میں اور بلوچستان میں نوعیت دونوں کی مختلف ہے. آج جو پاکستان جس معاشی بحران کا شکار، بے روزگاری، مہنگائی، گیس، بجلی، تیل، یہ سارے مسائل آپ یقین، یہ میں گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ یہ صحیفہ ہے، یہ پینیسیا ہے. پینیسیا فار دا کیور آف کرونک ایلمنٹ افلکٹنگ باڈی پالیٹک آف پاکستان. یہ اگر ہوگا، اس کے ساتھ کچھ جملہ اور اصلاحات ہیں وہ MQM نے، اور یہ صرف کراچی اسپیسیفک نہیں، 130 شہروں کی بات کر رہے ہیں. وسائل مرکز سے براہ راست بلدیاتی اداروں اور شہروں کو دیں، صوبوں کے ذریعے سے نہیں. اگر صوبوں کو جس فارمولے کے تحت NFC کے ذریعے سے جو رقم ملتی ہے، وسائل ملتے ہیں، اسی میں شہروں کا اور بلدیاتی اداروں کا حصہ ہے، وہ ڈائریکٹلی مرکز سے مل جائے اسی فارمولے کے تحت. یہ ہے بنیادی نقطہ جس کے لیے آپ کے پاس آئیں. تو اب ہم یہ رابطہ شروع کر رہے ہیں، ہم ملاقاتیں شروع کر رہے ہیں PMLN کے ساتھ بھی اور اکیلے بھی ساری سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے. تھوڑا سا ان سے ٹکا خان پھر آپ سے پہلے ان سے پھر جب یہ حالات ہو جائیں گے تو پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے حکومت کا ساتھ اسی ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ دیا تھا کہ اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. آپ کی نظر میں کیا اس کے اندر موجود ہے جس کا خوف ہے کہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ بیریئرز بتائیے گا. اور دوسرا سوال ساتھ یہ ہے، آپ نے کہا کہ مقامی لوگ نہیں ہیں سڑکوں پہ، اقتدار میں بھی مقامی لوگ نہیں ہیں. کیا کراچی مینڈیٹ کراچی کا مقامی لوگوں کے پاس ہے؟ الحمدللہ. پاکستان کا موجودہ بحران 24 کے الیکشن کی وجہ سے نہیں، 18 کے الیکشن کی وجہ سے. کراچی کے حکمرانوں میں مقامی لوگوں کا تعلق ہی نہیں ہے. اچھا کسی دن یہ مقامی اور غیر مقامی کی ڈیفینیشن بھی، سندھ سیکریٹریٹ میں آپ کو کوئی مقامی آدمی لنگ نظر ہی نہیں آئے گا، کوئی کمشنر مقامی ملے گا ہی نہیں آپ کو، کوئی پولیس والا مقامی ملے گا ہی نہیں. اچھا دیکھیں کراچی، ایک بات سن لیں، کراچی اردو بولنے والے ہوں، مہاجر یا کوئی اور زبان بولنے والے، 12 زبانیں ہیں، پوربی ہے، میواتی ہے، میرٹھی ہے اور گجراتی میمن. اچھا لیکن سندھی بولنے والے، پنجابی، پختون، بلوچ اور ہزارے وال، کشمیری، گلگتی بلتی، کراچی سب کا شہر ہے. اور جنہوں نے وہاں سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کیا ہے الحمدللہ، ہماری مقامی کی تعریف میں وہ پوری طرح سے آتے ہیں. ہم نے زبان کی بنیاد پر کسی کو غیر مقامی نہیں کہا ہے. لیکن اگر ملازمت کراچی میں اور KDA میں، KMC میں، ٹاؤنز میں، MDA میں، LDA میں اور MD کیٹ کا امتحان کہیں اور سے پاس کیا، ڈومیسائل کہیں اور کا، لیکن کراچی کا بھی ڈومیسائل بنا کے کراچی کے کالجوں میں داخلہ لیں گے، بوگس ڈومیسائل بنا کے ہمارے کوٹے پر نوکریاں لیں گے، تو ہماری نظر میں وہ غیر مقامی ہیں. ان سے ایک وہ کافی دیر سے آپ پھر اس کے بعد دو باتیں ہیں. ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے. ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ نہروں کا مسئلہ پاکستان کے تمام صوبوں، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپس کے اتفاق رائے سے طے ہونا چاہیے. سندھ کیونکہ ٹیل اینڈ پہ تو اس کے اعتراضات کو ضرور غور سے سننا چاہیے، لیکن صوبے بھی بتائیں بھائی آگے چل کے. وفاق کے پاس تو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے، چاروں صوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. صوبے بھی بتائیں کہ وہ اپنے صوبے کے اندر کیا ایمانداری کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں واٹر کو، یہ نہیں کر رہے ہیں. میرے خیال ہے خواتین حضرات. اور ایک بات یہ دیکھیں، یہ معاملہ سنگین ہے اور بہت سنجیدہ ہے یہ، اور اس کے لیے کیا بلاول بھٹو زرداری MQM کی جو قیادت ہے، ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس سے آ کر مل کر بات کریں گے، ایک مشترکہ حکمت عملی کے لیے ہمیں دعوت دیں گے،
یا خود اچانک قرارداد لا کے ایم کیو ایم سے کہیں گے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. اس معاملے کو سمجھنا ہے کتنا ملین ایکڑ فیٹ پانی مل رہا ہے, اس میں کتنی کمی ہوگی, اس کے ٹیکنیکل کیا ہے. کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ وہاں لے جا کر تمام چاروں صوبوں کی رائے, مرکز کی رائے اور سب مل کر اس ملک کو 25 کروڑ عوام کو اس ذہنی اذیت سے نکالیں؟ کیا وہاں کوئی مسودہ کوئی وہاں جو مراد علی شاہ صاحب نے کوئی لکھ کے بھیجا ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے؟ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں بھائی. وہ جہاں اصل یہ مسئلہ حل ہونا ہے, صرف سیاست نہ کریں. جی آخری سوال. جی ایک امید کے تحت آتے ہیں, امیدیں پوری نہیں ہو جائے تو بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لڑکے نہیں گئے, بتا کے گئے, اور جب شامل ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجوہات بتاتے ہیں اور اپنی شرائط بتاتے ہیں. اور ابھی ہم آپ کے پاس آئے اسی لیے ہیں کہ ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچیں, پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو جمہوریت کی ضرورت ہے, ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں. ہم آپ کے پاس اسی لیے آئے تھے کہ یہ ہم جی صدر صاحب میرا کوشچن امیر بھائی سے ہے کہ امیر بھائی انفارمیشن کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں. اس وقت میڈیا انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے, روزانہ ڈاؤن سیلنگ ہو رہی ہے, کم سے کم ویجز پر کوئی مطالبہ نہیں ہو رہا. ہم نے دیکھا ماضی میں ایم کیو ایم نے ہمیشہ جرنلسٹ صحافیوں کے لیے میڈیا ورکرز کے آواز اٹھائی. اس حوالے سے کوئی رپورٹ آپ نے سامنے کی اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان اگر 80 کی دہائی سے دیکھیں تو ہمیشہ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے. 90 کی دہائی ہو یا 2020 کی دہائی ہو, ویج بورڈ ایوارڈ ہر موقع پہ 5واں ویج بورڈ ایوارڈ ہو, 6واں ہو, 7واں ہو یا 8واں ہو, ایم کیو ایم ہمیشہ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ پچھلی حکومت کو دیکھتے ہیں تو غالباً اس وقت کے وزیر اطلاع صاحب نے ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لے کر آ رہے تھے. پی ایف یو جی کی تمام نیشنل پریس کلب نے اس کی مخالفت کی. ایم کیو ایم نے کیا کیا, ایم کیو ایم آپ کے ساتھ آ کے نیشنل اسمبلی کے سامنے دھرنے پہ شامل ہوئے. ہم وزارت کا حصہ ہونے کے باوجود میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مخالفت کی, آپ کے ساتھ کھڑے. ہم نے کہا کہ اصل اسٹیک ہولڈر کون ہے, یہ جو پی ایف یو جی ہے, یوجیز ہے, پریس کلب ہے, اے پی ایل ایس ہے, پی پی ایل ہے اور آج بھی یہ تمام چیزوں پہ ایم کیو ایم کیا کہتی ہے کہ جو ایڈورٹائزمنٹ سے جو آمدنی جو مختلف میڈیا مالکان کو ہوتی ہے, اس ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے میک شیور کیا جائے وفاقی حکومت کہ پہلے ملازمین کی تنخواہ دی جائے پھر مالکان کو پیسے دی جائے. یہ ہر موقع پہ ہر دفعہ ایم کیو ایم پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے. یس, اب ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم جو آ رہی ہے یہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ آ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ہم نے کچھ جسے کہتے ہیں کہ اگر بھائی نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے, کچھ اور دوستوں نے بھی نشاندہی کی, انشاءاللہ تعالیٰ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی ہم ساتھ بیٹھیں گے اور میک شیور کریں گے اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کے ساتھ کہ میک شیور کیا جائے ان کے مسائل کو بھی ہر صورت میں حل کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ.